بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اپنا دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے نبی حضرت جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اتنا زیادہ دان کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے کہ تیز چلنے والی آندھی اور ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے. تو صدقہ اور خیرات بھی رمضان کے مہینے میں خوب کیجئے. اور ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان میں جب آپ افطار کرنے بیٹھیے، افطار کرنے جب آپ بیٹھیے تو افطار سے 15-20 منٹ پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیں. اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رمضان میں آپ نے طریقہ نکالا ہے، عورتوں کو آپ کچن میں جھونک دیتے ہو، وہ بیچاری نہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے 2-4 آئٹم بنوا لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو کچن میں بالکل جھونک دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکیں، وہ تلاوت نہ کر سکیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ افطار کے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کیجیے. رمضان میں آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ صبح فجر کے ٹائم سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے آپ بھوکے ہیں، اللہ کے لیے آپ پیاسے ہیں. اللہ آپ کی دعا کو نہیں لوٹائے گا. آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے پریوار کے لیے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے دیش اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کیجئے. اور اسی طریقے سے جب آپ دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھیے تو کم سے کم ایک آدمی کو آپ ساتھ میں افطار کرائیں. کوشش کیجئے کہ روزانہ ایک آدمی کو کم سے کم آپ کسی دوست کو بلا لیجئے، کسی رشتہ دار کو بلا لیجئے، کسی پڑوسی کو بلا لیجئے، ایک آدمی کو آپ افطار کرائیے. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، کان لہو مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ روزانہ ایک آدمی کو افطار کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ 30 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 60 روزے کا. آپ 29 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 58 روزے کا. آپ کو جسٹ ڈبل ثواب ملے گا. اتنا بڑا یہ موقع نیکی کو کمانے کا ہمیں مل رہا ہے، اس سے ہم اور آپ میرے بھائیوں پیچھے نہ رہیں. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. قرآن کی وہ آیت پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے بھائی ہم؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو یہ سبق بھی دو کہ بیٹا دیکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا میں کسی کا کیمرہ چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ اللہ کا کیمرہ چالو ہے. دنیا کے کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، بند ہو سکتے ہیں، اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اللہ تعالی تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. جب تم راستے میں چل رہے تھے تمہاری آنکھیں کہاں کہاں دیکھ رہی تھی، تم اپنی آنکھوں سے کہاں کہاں دیکھ رہے تھے، اللہ کو سب پتا ہے. وما تخفی الصدور. اللہ کو صرف آنکھوں کا حال نہیں پتا ہے، اللہ کو دل کے اندر کا حال پتا ہے، دل کے اندر کیا چل رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے. اور کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تمہاری ایک ایک حرکت پر کرامن کاتبین کی نظر ہے. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو حضرت لقمان اپنے بچے سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی سمجھتے ہیں نا، بنگلہ میں بھی رائی کو رائی بولتے ہیں نا، رائی کے دانے کے برابر. بھائی رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، رائی کا دانہ کتنا معمولی سا ہوتا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، یاتی بہ اللہ، تو اس رائی کے دانے کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے.
میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی راتوں کو موبائل پر برباد کرنے والوں، ٹک ٹاک اور فیس بک کی ریل پر ننگی تصویروں کو دیکھنے والوں اور انسٹاگرام پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اپنی راتوں کو برباد کرنے والوں، تم اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کس سے باتیں کر رہے تھے، تم نے کیا کیا موبائل پر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ان انگلیوں سے تم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا ہے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے تم چل کر کے کہاں کہاں گئے۔ 2 سال گزر گئے، کورونا ختم نہیں ہوا۔ پہلے کورونا ختم ہوا تو کورونا کی ایک چھوٹی بہن آ گئی، اس کا نام تھا اومیکرون۔ اب اومیکرون کی ایک بڑی بہن چائنا میں آ چکی ہے، انڈیا میں بس آنے ہی والی، اللہ رحم کرے۔ ایک بلا ختم نہیں ہوتی، دوسری بلا چلی آتی۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا ہمارے اتر پردیش میں گنگا ندی کے باہر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں تیرتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوتی تھی کہ مردے کو جلانے کے لیے جب ہمارے غیر مسلم بھائی جاتے تھے تو لمبی لمبی لائن لگتی تھی۔ اور صرف غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بنارس میں دیکھا کہ ایک ایک دن میں 15 لوگوں کے مرنے کا اعلان ہوتا تھا لاؤڈ اسپیکر میں۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اور جب کورونا کے دور میں ہم نے جنازے اٹھائے تو 70 سال کے بوڑھے کا جنازہ بھی ہم نے اٹھایا اور ہم نے 20 سال کے جوان کا جنازہ بھی اٹھایا، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بے فکر مت ہو جانا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عیاشی کے دن ہیں، ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہیں۔ لکھوا کر کے نہیں آئے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہ بوڑھے ہو جاؤ گے تب مرو گے۔ کیا پتا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پہ سونے جائیں اور کل صبح آپ اٹھ ہی نہ پائیں۔ کیا پتا کہ کب کون سی زندگی کی شام آخری شام بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ اپنے کام کو، اپنے سمے کو ہم صحیح چیزوں میں لگائیں۔ ہم کوئی ایسا کام کر کے اللہ کے یہاں نہ جائیں کہ اس کام کو کرتے وقت اگر ہماری موت ہو جائے تو کل ہم اللہ کو منہ نہ دکھا سکیں۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ مان لو ایک لڑکا موبائل پر گندی چیز دیکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی، اب کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کے ہاتھ میں وہی موبائل ہوگا اور وہی گندی تصویر وہ دیکھ رہا ہوگا اور اسی حال میں کل اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی حج کر رہے تھے، ایک صحابی احرام کی حالت میں تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے اور اپنی سواری کے اوپر سے گرے اور گرتے ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی احرام کے کپڑے میں دفن کر دو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ یہ جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے یہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کورونا نے ہم کو سکھایا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس آیت کو یاد کر لیجئے اور اسے اپنے دماغ کے بلیک بورڈ پر لکھ لیجئے، اپنے دماغ کے بورڈ پر لکھ لیجئے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی، اپنے بیوی بچوں کی ہم فکر کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ تجوید الفرقان جس کی تعمیر اور ترقی اور جس کے چندے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو دین کا عالم اور حافظ بنائے۔ اللہ ہم سب کو جو اس جلسے میں آ جائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اللہ سب کے
کے دل کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اللہ سب کو گناہوں سے بچائے, دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچائے. اسے مسجد میں لے کر کے, نماز میں لے کر کے آؤ. اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے. 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو, اس کو مارو. کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں. جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا. او لوگو, میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور اگلا حکم سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. بھئی اس میں کیا تعلیم ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا, تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا, تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے. نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں, ایک بستر پہ نہ سوئیں, بستر الگ کر دو. کیا تعلیم ہے میرے نبی کی, کتنی پوتر تعلیم ہے, کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں نہ آئے. آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے. وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا, ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا. پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور پتھر بھی کیسے برسے تھے, ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا, یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا, یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا. جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا. اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا. اس قوم کا اپرادھ کیا تھا, اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز سمبند بناتا تھا, اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی, اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے, اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں, 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر لگو. اور آگے بڑھیے, ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں, شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں, آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں, آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہیں, سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہیں, آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے. اسلام یہاں پر بھی کیا شکھا دیتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع, جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لمالہا, عورت کا مال دیکھا جاتا ہے. وَلِجَمَالِهَا, عورت کی خوبصورتی, اس کی سندرتا, اس کا کتنی اسمارٹ ہے, کتنی ہینڈسم ہے, یہ سب دیکھا جاتا ہے. وَلِحَسَبِهَا, اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے. ہم شیرشاہ وادی ہیں تو شیرشاہ وادی ہونا چاہیے, ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے, ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے. برادری دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے. وَلِدِينِهَا, اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا. مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, اور دینداری دیکھی جاتی ہے.
اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے، مال یہودی دیکھتے تھے، کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور بخیل اور کنجوس ہوتے تھے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والی لڑکی ہے۔ مجھے آپ کے اسی شیرسا وادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے